السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ اپنا 5th چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، جسمانی نشوونما یعنی فزیکل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ 3 بیسک جو ہیں وہ سٹیجز ہیں انسانی ڈیولپمنٹ کی، ہیومن ڈیولپمنٹ کی۔ سب سے پہلے اس میں شیر خورگی کا دور تھا، بالغ پن کا دور، اس کے بعد اس میں بچپن کا دور، پھر بلوغت کا دور، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ٹھیک ہے۔ وہ 2 بیسک فیکٹرز تھے جو کہ ہیریڈیٹری فیکٹرز، وراثتی عوامل، اور نمبر 2 پہ تھا انوائرمنٹل فیکٹرز، ماحولیاتی عوامل، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جسمانی نشوونما پر کس طرح سے یہ افیکٹ کرتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نشوونما کی تعلیمی اہمیت۔ ہم جو اتنی ان ڈیٹیل فزیکل ڈیولپمنٹ ایک ہیومن باڈی کی، ایک بچے کی پڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے یا سبجیکٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، علم التعلیم یا ایجوکیشن، اس کو ہم کس طرح سے جسمانی نشوونما کی کو جو ہے وہ بنیاد بناتے ہوئے یا اس کے بارے میں سمجھتے ہوئے یا اس کی بیسکس کو سیکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تعلیم کا جو پروسیس ہے اس کو طالب علموں کے لیے سہل اور آسان بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی جو لرننگ ہے وہ کوالٹی لرننگ ہو، اور جو وہ سیکھیں وہ ان کی لانگ ٹرم میموری کا جو ہے وہ حصہ بنے، چاہے وہ لیسن ہے یا کوئی اسکل ہے جو بھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم آج کا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت کیا ہے، تعلیم کے میدان میں کس طرح سے جسمانی نشوونما ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، یا اگر اس کے بارے میں ایک معلم کو یا ایک استاد کو جو ہے وہ اس کی بیسکس پتہ ہوں تو کس طرح سے وہ اپنے طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے ایک بہترین لرننگ پروسیس کمپلیٹ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی میں جسمانی صحت کو بہت مقدم سمجھا جاتا ہے۔ اگر بچے جسمانی طور پر صحت مند اور تندرست و توانا نہ ہوں تو وہ کسی قسم کی تعلیم و تربیت سے پوری طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر فزیکلی ان کی ڈیولپمنٹ کسی کمی کا شکار ہے تو وہ جتنی بھی اچھی سے اچھی ان کو ایجوکیشنل فیسلٹیز، تعلیمی سہولیات پرووائڈ کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اپنی اس فزیکل کمی یا فزیکل ڈیولپمنٹ میں جو ان کی کمی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اساتذہ اور والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ عمر کے مختلف مدارج میں بچوں کی نشوونما کی خاطر خواہ دیکھ بھال اور رہنمائی کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مختلف مدارج جو نشوونما کے ہم نے پڑھے تھے، بیسک 3 سٹیجز، ان میں والدین ساتھ ساتھ اساتذہ، ان دونوں کو جو ہے ان کا مشاہدہ ہونا چاہیے بچوں کے بارے میں، ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے کہ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اب ہم بچپن کے دور اور بلوغت کے دور میں جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت پر غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی بچپن کے دور میں جسمانی نشوونما کس طرح کی ہوتی ہے، اور بلوغت کے دور میں جو ہے وہ اس کی جو جسمانی نشوونما کی جو تعلیمی اہمیت ہے وہ کیسی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بچپن کا دور، ٹھیک ہے۔ بچپن کے دور میں جسم میں ہونے والے تغیرات کی وجہ سے بچہ باعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خون کا دورانیہ بڑھنے کی وجہ سے اعضاء میں طاقت آ جانے کی وجہ سے کھیل کود میں دلچسپی لینے لگتا ہے، ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دوڑنے بھاگنے والے ہوں، ایک جگہ خاموش بیٹھنے سے اکتاہٹ اور بوریت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس دور میں بچے کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ اسی دور میں تعلیم دور کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے ذمہ داریاں استاد پر بھی آ جاتی ہیں کہ بچے کو کلاس میں خاموشی سے بیٹھنے کے بجائے ان کو کھیل کھیل میں سبق دیں اور کھیل کود میں مشغول رکھیں۔ نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ آزادی بھی دی جائے تاکہ بچہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ بچوں کی کھلی جگہ پر تاریخی مقامات اور پارکوں میں لے جانا چاہیے تاکہ وہ آرام سے بھاگ دوڑ کر سکیں، اس طرح کھیل کھیل میں تعلیم کا فریضہ بھی ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بچپن کے دور میں جو اس سے پہلے کا دور ہوتا ہے، جو بالغ پن کا دور ہوتا ہے، وہ ایک انتہائی بچے کے لیے ڈیپینڈنس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تب وہ اس کو اپنے جسم پہ یا اپنی جو اس کی انرجی ہے اس پہ
کمپلیٹ کمانڈ حاصل نہیں ہوئی ہوتی اور وہ اپنے عضلات کو یا اپنے ہاتھوں پیروں کو اتنا مضبوط نہیں پاتا کہ جو جس کام کا وہ سوچے وہ کر گزرے. لیکن بچپن کا جب اس کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو پچھلی جو سٹیج ہوتی ہے اس کی زندگی کی اس سے کہیں زیادہ اس کی ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ اپنی باڈی کو خود کنٹرول کرنے کے قابل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہر وقت جو ہے وہ اچھل کود اور ایسے کاموں کو کرنے میں جو ہے وہ کا شوق رکھتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ فزیکل انرجی اس کی کنزیوم ہو. اور اگر اس کو ایک جگہ خاموشی سے بٹھا دیا جائے یا اس کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے کسی خاص سچویشن میں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی جو وہ بوریت اور اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی لیے اور اسی ٹائم یہی وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لائف کا جب اس کی اسکول ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو اس کا ایک سماجی حلقہ احباب جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے ادر دین ہز فیملی. تو اس دور میں جو ہے صرف والدین کی رسپانسبلٹی نہیں بلکہ ٹیچر جو ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور اس دور میں جتنی بھی لرننگ کرائی جائے ٹیچر کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کھیل کود میں اور فن لرننگ وے میں جو ہے وہ ان کو بچوں کو پڑھایا اور سکھایا جائے تاکہ وہ اکتاہٹ کا شکار بھی نہ ہو اور جو چیز سبق یا لرننگ یا اسکل ان کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کو دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ بھی لیں. نمبر 2 پہ ہے حفظان صحت کے اصول پر عمل. حفظان صحت کے اصولوں پر چلتے ہوئے بچوں کو غذا, آرام اور جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. مناسب ورزش, کھیل اور سیر و تفریح کا مکمل انتظام کریں. جسمانی صحت سے غفلت بچے کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی بچے کی جو جسمانی صحت ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اس کے ماحول, اس کے ارد گرد اور اس کی اپنی جو صحت کے اصول ہیں ان کو کسی قسم کا کمپرومائز نہ کیا جائے. صاف ستھرا رہنا, ورزش کرنا, کھیل کود کرنا اور سیر و تفریح کو جو ہے وہ بچے کے لیے یہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ اس کی نشو و نما جو ہے وہ متاثر نہ ہو. بچپن کے دور میں وزن قد کی نسبت زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے. اس سے بچوں کی جسامت میں فرق پڑ جاتا ہے. بعض میں وزن زیادہ رفتار سے بڑھتا ہے اور بعض میں کچھ کم رفتار سے, جبکہ ایک جماعت میں تمام کرسیاں ایک سائز کی ہوتی ہیں. اس لیے بچے غلط نشست و برخاست کے عادی ہو جاتے ہیں. اسی بد احتیاطی کی بنا پر ان کی جسمانی نشو و نما بری طرح متاثر ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ جماعت میں 2 سائز کی کرسیاں رکھی جائیں تاکہ بچے اپنی جسامت کے مطابق انہیں استعمال کر سکیں. ہر بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے فزیکل ڈیولپمنٹ, اس کی ایوریج ریشو جو ہے وہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے. اس ایج میں بچپن میں نارملی ہائٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جتنی تیزی سے جو ہے وہ ویٹ انکریز ہوتا ہے. اور بعض میں جو ہے لیکن بعض بچوں میں جو وہ ہائٹ زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے ان کا ویٹ اتنا انکریز نہیں ہو رہا ہوتا اور ان کے بچوں کا جو کلاس روم سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ انہی کی جو انڈیویجول نیڈس ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے. نمبر 3 پہ ہے اعضاء میں طاقت. اس دور میں بچے کی ہڈیاں سخت ہوتی ہیں, اعضاء میں طاقت آ جاتی ہے اور وہ طاقت والے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. بچوں کو احتیاط کی تلقین ضروری ہے کیونکہ ذرا سی چوٹ لگنے یا گرنے سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کے جو آرگنز ہوتے ہیں یا بونز ہوتے ہیں وہ پہلے سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جو ہے یعنی ان کو جو ہے فزیکلی اپنی انرجی جو ہے وہ اپنے فیل ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے اس کے مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی انرجی کو جو ہے وہ ایسے کام سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسے کام کرنا چاہتے ہیں, دوڑ بھاگ کھیل کود کہ جس میں ان کی فزیکل انرجی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز ہو سکے. لیکن اسی دور میں جو ہے وہ ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اتنی نازک تب بھی اتنی نازک ہوتی ہیں کہ وہ ذرا سی چوٹ لگنے سے اڑانا خاصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں. ہڈیوں کی مضبوطی. اس دور میں بچوں کے دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پختہ دانت نکل آتے ہیں. بچے عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہیں. احتیاط بھی ضروری ہے, اس لیے والدین اور اساتذہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نشو و نما معیاری سطح پر رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً سند یافتہ ڈاکٹر سے ان کا معائنہ کرواتے رہیں. ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیماریوں اور تکلیفوں کا تدارک کریں. ٹھیک ہے. اب بچے میں جو ہے اس کی باڈی ڈیلی بیسس پہ جو ہے اتنی ساری چینجز آ رہی ہیں, اس کی ہڈیاں جو ہے مضبوط ہو رہی ہیں, اس کے جو آرگنز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس کے جو انرجی لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو بچوں کو جو ہے بعض دفعہ بچے
انہی چینجز کی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن پیرنٹس اور ٹیچر دونوں کو جو ہے وہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے اس ٹائم میں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے کسی نہ کسی فزیشین سے ان کو جو ہے وہ چیک اپ کراتے رہنا چاہیے کہ ان کی جو باڈی ڈیولپمنٹ ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ, وہ ان کی ایج کے ایوریج ایج کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہم پڑھیں گے بلوغت کے دور میں بلوغت کے دور میں جسمانی نشوونما کی تعلیمی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے.